تو محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اونچی بات سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 25واں سالانہ عظیم الشان شان مصطفیٰ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معطل 12 ربیع الاول کی شب کو یہ عظیم الشان اجتماع جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری اچھرا لاہور میں ہم سب کے مخدوم اور قابل قدر حضرت مولانا قاری علی الدین شاکر صاحب اور ان کی محبت والی جماعت کی کاوشوں اور محبتوں اور خلوص کے نتیجے میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ کئی سالوں سے میری حاضری ہوتی ہے، ہر سال اس کی رونق، اس کی بہار، اس کی جد و جہد، اس میں کاوش کوشش الحمدللہ روز افزوں ترقی پر ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور یہ بہاریں ہمیشہ جاری رکھے۔ آج کا اجتماع پچھلے سارے اجتماعوں کی نسبت اس حوالے سے منفرد ہے۔ اوقات متعین ہیں اور پابندی وقت کا بہت زیادہ لحاظ کیا جا رہا ہے، تو میں بھی اسی کے تحت انشاءاللہ پابند ہوں۔ جتنا وقت دیا گیا ہے اسی میں کوشش کروں گا۔ ویسے تو مریض ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑی تقریر کروں، لیکن جتنا انہوں نے کہا کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی باتیں پوری کروں۔ ہر سال شان مصطفیٰ ہی عنوان ہے، اسی کی مناسبت سے باتیں کہی جاتی ہیں۔ آج جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 5 شانیں بیان کی گئی۔ اللہ نے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی، میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ومبشرا، بشیر بنایا، ونذیرا، خوف اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے والا بنایا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کے دین کا داعی بنایا، وسراجا منیرا، اور نبوت کا چمکتا ہوا سورج بنایا۔ پوری آیت پر شاید میں گفتگو نہ کر سکوں کہ میں اس آیت کے ایک جملے پر ایک بات کہوں کہ ارسلناک شاہدا، یہ حضور کی کیا صفت ہے؟ پہلے نبیوں کی کس صفت کا حصہ ہے؟ مبشر کون سی صفت ہے؟ کس نبی کی صفت کا حصہ ہے؟ نذیر کون سی صفت ہے جو جس نبی میں پہلے تھی؟ اللہ نے اس کو کامل حضور میں فرمایا ہے۔ داعیہ اللہ جو تو ہر نبی تھے، لیکن پہلے انبیاء کی دعوت اللہ کا میدان سب سے زیادہ کس نبی کا تھا؟ یہ اس کا کمال حضور کے پاس ایسے ہے۔ سراج منیرا، ہر نبی اپنی نبوت اپنی امت کے لیے، اپنی جماعت اور قوم کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے، لیکن خدا کی رہتی ہوئی ساری مخلوق کے لیے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے اگر نبوت کا کوئی سورج ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ۔ میں نے اور تقریر نہیں کرنی، اسی لفظ سراجا منیرا اس پر 3 باتیں کہنی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمل رہے، ان کی ایک تقریر ہے خیر المدارس جلندھر ہیوسٹن، 250 صفحات پر وہ کس قبیلہ چھپی تھی۔ اس تقریر کا نام آفتاب نبوت ہے، اور وہ صرف اسی لفظ پر ہے کہ بسراجا منیرا،
حضور نبوت کے سورج ہیں اور اس سراج منیرہ میں 10 ہاتھ ہیں اور ایک ایک ہاتھ حضور کی ایک شان ظاہر کرتا ہے. گویا اس سراج منیرہ میں بھی حضور کی 10 شانوں کا ذکر ہے جس کے تذکرے کے لیے یہ محفل اس کو شاید ناکافی رہے گی. اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ حضور نبوت کے سورج ہیں. یاد رکھیے آقا آفتاب نبوت ہے. حضور کی نبوت کی روشنی سے یہ پوری کائنات، یہ جہان رنگو، یہ پوری انسانیت، یہ پوری دنیا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، عرش کرسی لوح و قلم، سب کو روشنی، چمک، رحمت، عنایت جو کچھ نصیب ہے وہ محمد کی رحمت اور نبوت کا صدقہ ہے. اس لیے کہ آقا سراج منیر. اس کو اور آسان یوں سمجھیے کہ حضور نبوت کے سورج ہیں. یہ جتنے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں ان ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے مستعار ہوتی ہے. ان کا عکس وہ لیتے ہیں، وہاں سے ان کے پاس چمک آتی ہے. سورج نہ ہو تو یہ ستارے نہ چمکیں، لیکن ستاروں کے اندر جتنی چمک آتی ہے وہ سورج کا حصہ ہے. تو آقا نبوت کے سورج ہیں. اس نبوت کے سورج کی روشنی جب اوپر گئی ہے تو 1,24,000 نبوت کے ستارے بنے ہیں، اور جب وہ روشنی نیچے آئی ہے یعنی اعلان نبوت کے بعد وہ روشنی چمکی ہے تو پھر 1,24,000 ہدایت کے صحابہ ستارے بنے. یعنی یہ نبوت کا وہ سورج ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں اگر نبوت کی روشنی ہے تو صدقہ محمد کی نبوت کا ہے، اور اگر صحابہ میں ہدایت کی روشنی ہے تو یہ بھی صدقہ محمد رسول اللہ. آدم کی انابت ہے تو نبوت کی روشنی ہے، نوح کی نجات ہے تو نبوت کی روشنی ہے، ابراہیم کی خلت ہے تو نبوت کی روشنی ہے، موسیٰ کے کمالات ہیں تو نبوت کی روشنی ہے، عیسیٰ کے معجزات ہیں تو نبوت کی روشنی ہے، یوسف کا حسن ہے تو نبوت کی روشنی ہے. یہ روشنی اوپر گئی وہ نبوت کے ستارے بنے ہیں. جب روشنی نیچے آئی ہے یہ ہدایت کے ستارے بنے ہیں. ستارے لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں، پوری رات چمکے، پورا آسمان چمکے، ہر ایک ان کو چمکتا دیکھتا ہے. روح سے روشن بھی ہوتے ہیں، چمکتے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، منور بھی ہوتے ہیں. لیکن سب کچھ کے باوجود ہوتا پھیرا ہے جب تک سورج نہ آئے. ابھی سورج آتے ہی نہیں ستارے پہلے جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سورج کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، کشف و چمن ہزاروں ستارے چمکے رہنے پھر بنا. اور جب دن آتا ہے ابھی سورج چمک آیا نہیں، آنے کا وقت قریب ہوتا ہے، ستارے دور ہو جاتے. علماء کی یہ لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کا وقت ہے وہ طلوع صادق صبح. آقا کی ولادت ہو ہی رہی تھی کہ ستارے تھے. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ کے جانے کے 600 سال بعد یوسف جو وہ رات کا اندھیرا چھٹا، سورج کے نکلنے کا وقت آیا تو وہ ستارے پہلے غائب ہو چکے تھے اور سورج کا انتظار کیا جا رہا تھا. ولادت طلوع فجر ہے اور اظہار رسالت طلوع شمس ہے کہ وہ سورج سے طلوع ہوا، اس کی روشنی ظاہر ہوئی ہے، وہ حضور کا اعلان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آسمان پر جتنے ستارے ہیں یعنی آدم سے عیسیٰ ان میں روشنی بھی حضور کی اور قیامت تک تو پوری انسانیت میں. لیکن حضور کے قرب میں رہ کر کے نور نبوت سے براہ راست روشنی حاصل کی. وہ 1,24,000 ستارے ہدایت کے صحابہ ان میں روشنی بھی
اب سورج ایک ہے، ستارے دو قسم کے ہیں، کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں۔ اوپر سے مراد اعلان نبوت سے پہلے، نیچے کے مراد اعلان نبوت کے بعد کے۔ اب وہ بھی ستارے، یہ بھی ستارے، روشنی اوپر گئی ہے کیونکہ نور کی نسبت اوپر ہے، اس کی چمک اوپر زیادہ جاتی ہے، نیچے کم آتی ہے۔ یہ نیچے آئی ہے اس لیے یہ نبیوں سے کم بنے لیکن امت میں سب سے بڑھ کر بنے، اس لیے یہ ہدایت کے ستارے اوپر گئی ہے تو وہ نبوت کے ستارے آدم سے عیسیٰ تک تمام دنیا میں۔ اب گویا حضور کی نبوت کے دو ستارے، ایک نبوت کے ستارے، ایک ہدایت کے ستارے۔ اللہ نے ان ستاروں میں موافقت اور مطابقت رکھی ہے۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، جو آسمان پر نبوت کے ستارے تھے ان میں حضور کی نبوت کا گہرا عکس ڈالا۔ مثلا ہر نبی بے عیب ہوتا ہے، یہ حضور کی نبوت کا عکس ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یہ حضور کی نبوت کا عکس ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ ہر نبی معمور من اللہ ہوتا ہے، یہ نبوت کا عکس ہے جو ان کے اندر کیا ہے۔ ہر نبی مسترد الطاعت ہوتا ہے، یہ نبوت کا عکس ہے جو آسمان کی نبوت کے ستاروں انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ تو وہ 1,24,000 آسمان نبوت کے ستارے سے وہ عکس زمین پر آیا، اعلان نبوت کے بعد جو حضور کے قرب میں آئے وہ صحابہ۔ اس پر ہمارے بزرگ سے میں ان کی بات نقل کرتا ہوں، سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے علامہ، امام اہل سنت کے اپنے زمانے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے کمالات کو اکٹھا کرو اور اس کا کوئی مجموعہ تصور کرو، اس کا کوئی مجموعہ تلاش کرو جس میں آدم کی انابت بھی ہو، نوح کا بلبلہ تبلیغ بھی ہو، ابراہیم کا جوش توحید بھی ہو، اسحاق کی رضا جوئی بھی ہو، یوسف کی حقہ حکم بھی ہو، لوط کی حکمت بھی ہو، دانیال کی محبت بھی ہو، زکریا کا وقار بھی ہو، یحییٰ کی پاکدامنی بھی ہو، موسیٰ کے کمالات بھی ہو، موسیٰ کے عیسیٰ کے تعداد بھی ہو۔ وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اگر اس مجموعے کا کوئی نام سوچا جائے اور رکھا جائے تو وہ ایک ہی نام ہوگا کہ کائنات حسن جب پہلی فضا محدود تھی اور جب سمٹی تو 13 نام بن کر رہ گئی، اور وہ ایک ہی نام ہے کہ وہ اس نام کو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف زب عیسیٰ جد بیٹھا داری آج خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ وہ سارے ایک ایک خوبی کے مالک تھے، سب کو جمع کرو تو محمد کریم حضور نبوت کے ساتھ۔ اب بخاری کے جملہ نقل کرتا ہوں مرحوم کا، وہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ آدم سے عیسیٰ تک سب کے کمال جمع کرو تو کمال محمد کا مجموعہ کرتا ہے، اور حضور کے حسن و جمال کو بکھیرنا شروع کرو، کھولنا شروع کرو۔ آپ کی صداقت کو دیکھو تو ابو بکر بنا ہے، عدالت کو دیکھو تو عمر بنا ہے، حیا کو دیکھو تو عثمان بنا ہے، شجاعت کو دیکھو تو علی بنا ہے، جناب والا حافظ کو دیکھو تو ابو ہریرہ بنا ہے، فقاہت کو دیکھو تو ابن مسعود بنا ہے، تفسیر کو دیکھو تو ابن عباس بنا ہے، فقہ کو دیکھو تو ابو ذر غفاری بنا ہے۔ یہ حضور کے کمالات کو بکھارو، کھولو تو جماعت صحابہ۔ اب اوپر بھی نبوت کے کمالات ہیں، نیچے بھی نبوت کے کمالات ہیں، وہ بھی نبوت کے ستارے ہیں، یہ بھی نبوت کے ستارے ہیں۔ اب ان دونوں میں کچھ چیزیں قدر مشترک ہیں، ان دونوں میں اللہ نے کچھ چیزیں قدر مشترک رکھی۔ اوپر انبیاء، نیچے صحابہ، عقیدہ سمجھنا، وہ سب کے سب معصوم ہیں گناہ سے پاک۔ صحابہ جتنے ہیں اہل سنت
4 نہ 5 نہ 12 نہ 14 نہ 18 کوئی معصوم نہیں اصل نبوت کا، لیکن نبوت کی حفاظت میں آنے والے جن پر نبوت کی نگاہ پڑی ہے ان کو 2 خوبیاں ملی ہیں، وہ معصوم تھے، یہ محفوظ بھی ہیں مغفور بھی۔ مغفور کا معنی ہے انسانی طبیعت کی وجہ سے معصوم نہ ہونے کے ناطے ان سے کوئی لفزش ہو جائے تو یہ مغفور ہیں، اس نے بخش دیا ہے۔ میں اور آپ کون ہیں ترکیب میں؟ دوسرا یہ کہ محفوظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کو اس بات بتا دیں اور بڑے نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اب وہ بڑا بچے کے ساتھ، بچہ بڑے کے ساتھ چلتا ہے، بچے کی فطرت ہے شرارت کرنا، فطرت ہے لڑنا، فطرت ہے کسی چیز کو چھیڑنا، فطرت ہے کسی چیز کو اٹھانا، لیکن جب بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہو، یہ ہاتھ جھکتا نہیں، بچہ ادھر ادھر کچھ کر نہیں سکتا، طبیعت کے باوجود نہیں کرتا کہ ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آئے، مرید کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں آئے، شاگرد کا ہاتھ استاد کے ہاتھ میں آئے، غلام کا ہاتھ سردار کے ہاتھ میں آئے، یہ گڑبڑ سے بچتا ہے۔ جس کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آئے وہ کتنی اس لیے وہ لوگ مغفور ہیں، محفوظ ہیں کہ ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں، اور مغفور ہیں کہ انسانی تقاضوں کے ساتھ معاف ہے۔ اس پر ایک بات اور مغفور کا معنی توجہ سے بات کو سمجھیں کہ وہ مغفور بھی ہیں محفوظ بھی ہیں۔ مغفور ہیں، اللہ نے بخش دیا گرفت سے کہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بخش دیا۔ جسے رب بخش دے میں اور آپ کو ہے ان کے متعلق سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ مغفور کے ساتھ محفوظ ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب یہ محفوظ ہیں قیامت کے عذاب سے، نہ قبر میں عذاب ہے، نہ محشر میں عذاب ہے، نہ میزان میں عذاب ہے، نہ آخرت میں عذاب ہے، اس لیے کہ یہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے محفوظ کیا ہے عذاب سے اور ان کو مغفور کیا ہے گناہ۔ جب گناہ معاف کرتے تو گناہ پلے رہا نہیں، جب گناہ نہیں پلے رہا تو اس کے لیے جہنم کا کوئی تصور۔ یہ تھا انبیاء اور صحابہ کے درمیان رب کا مدعا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء بھی رب کا انتخاب، صحابہ کا اللہ کا انتخاب۔ کیا تو کس کا انتخاب؟ اللہ جی بات۔ سارے نبی رب کا انتخاب، سارے صحابہ بھی رب کا انتخاب۔ اور یہ یاد رکھو جسے رب چنے ہیں اس پر تنقید کا کسی کو حق نہیں۔ اس مسجد کا امام آپ نے چنا، کسی مسجد کا امام میں نے چنا، کسی مدرسے کا استاد آپ نے چنا، لیکن جس کو رب چن کر استاد بنا دے اس میں عیب بھی ہو سکتا اور اس میں کسی کو تنقید کا حق نہیں۔ اس لیے حق نہیں کہ وہ تنقید نبی پہ نہیں کر رہا، خدا کے انتخاب پہ کر رہا ہے۔ گویا رب کو پتہ نہیں تھا کیسے آدمی کو چن کر نبی بناتا۔ ایسے ہی صحابہ کا تنقید کا کسی کو حق نہیں، اس لیے کہ صحابہ بھی خدا کا انتخاب ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے صحابی ہوتا تو حضور کے سگے رشتے دار ابو لہب سگا چچا، خاندان میں بہت سارے لوگ، لیکن کیونکہ رب کا انتخاب ہے، جب رب نے چنا ہے تو جس کو نبی کی یاری کے لیے چنا وہ اس میں اپنی مرضی کا کوئی نہیں ہے، خدا کا انتخاب ہے۔ ابو بکر کو بنو عقیل سے، عمر کو بنو عدی سے، عثمان کو بنو امیہ سے، علی کو بنو قریظ سے، سلمان کو فارس سے، زہیر کو جرائر کو جنگ سے، بلال کو حبشے سے، ابو ذر کو قبیلہ غفار سے، ابو ہریرہ کو یمن سے، جسے رب نے چن کر نبی کے پاس بھیجا ہے اس پہ تنقید کا کسی کو حق نہیں۔
کہ جو اس پہ تنقید کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے حق نہیں ہے کہ ان پہ تنقید کرنے کا معنی یہ ہے کہ رب کو پتہ نہیں تھا کس کو نبی بنا دیا، رب کو پتہ نہیں تھا نبی کا یار کیسا بنا دیا، رب کو پتہ نہیں تھا نبی کا سسر کیسا بنا دیا، رب کو پتہ نہیں تھا نبی کا داماد کیسا بنا دیا۔ اس لیے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، انبیاء ہوں، یہ حضور کی نبوت کے صدقے سے اس مقام پر ہیں کہ ان کی تنقید کا کسی کو حق نہیں۔ اب ایک بات اور آسمان نبوت کے جتنے ستارے تھے ان میں 313 ایسے ہیں جن کو رسول کہا، اس کی روشنی جب زمین پر پڑی ہے موقع کے ساتھ، جو زمین کے ہدایت کے ستارے ہیں ان میں 313 ایسے ہیں جو بدر میں حضور لے جا کر کھڑے ہو گئے، اے اللہ پوری امت سے چھانٹ کے یہ لے آیا ہوں، ان توہر کہا کہ صحابہ اگر آج یہ مل گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ وہاں رسول کامیاب ہیں، یہاں 313 صحابہ۔ یہ وہ عدد ہے جو پیغمبر کی رسالت کا عکس ہے، اوپر گئے تو وہ نبی کامیاب ہے، نیچے یہ صحابہ۔ ان 313 10 ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، رسول تفسیر کا ٹائم دیے کہ ایک کا نام ہوتا ہے، اس کا عکس جب صحابہ پر پڑا ہے تو 10 یار ایسے ہیں جن کا نام لے لے کر ایک ہی محفل میں حضور نے ان کو جنت کا ٹکٹ دیا۔ ابو بکر بن جنہ، عمر بن جنہ، عثمان بن جنہ، علی بن جنہ، سعد بن جنہ، سعید بن جنہ، طلحہ بن جنہ، زبیر بن جنہ، عبیدہ بن جنہ، عبد الرحمن بن عوف بن جنہ، سب کا نام لے کر جنت کا ٹکٹ دیا۔ وہاں پر بھی 10 تھے، یہاں پر بھی 10۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور کے نبوت کے صورت کا عکس آسمانوں پر اور زمین پر نبوت سے پہلے اور بعد میں اس عکس کے کمالات ہیں۔ اب ان رسولوں میں سے 4 ہیں جو صاحب کتاب ہیں، سارے بولو کتنے؟ 4 کیا والے ہیں؟ جی وہاں سے بولو آقا کے قرآن اترا، موسیٰ علیہ السلام کے تورات اتری، داؤد علیہ السلام کے زبور اتری، عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل۔ یہ 4 کتاب سارے تو 4 کتاب، اس لیے گدھوں کو، گھوڑوں کو، ٹریکٹروں کو، بوٹوں کو ووٹ نہ دیا، خدا کے لیے کتاب مت۔ رب نے کتاب والے بھیجے ہیں، اس کتاب پہ عمل کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، کتاب کو چھوڑو گے تو گمراہی کے طرف۔ اب نبی سے جن لوگوں نے کتاب سیکھی، جب آپ ان پر پڑھا تو پھر 4 خلافت، کیا جو 4 جو صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا میرے بعد یہ میرے خلفائے راشدین، تو یہ 4 خلافت والے ہوئے ہیں، ان کا آپ سن پر پڑا۔ اب میں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، انبیاء میں 4 ہیں جن کا عکس 4 صحابہ پر پڑا ہے، تو اللہ نے ان کے درمیان بڑی مماثلت پیدا کی۔ انبیاء میں ابراہیم کا عکس ابو بکر پر پڑا، ابراہیم کا عکس کس پر پڑا ہے؟ ابراہیم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہی عبداللہ ہے، اور حضرت ابو بکر کا اصل نام بھی عبداللہ۔ ابراہیم کی صفت بیان کی ہے، انہو اواب حلیم، نرم دل، حوصلے۔ حضور نے فرمایا ارحم امتی امتی ابو ابراہیم رب کا یار، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو بکر آقا کا یار، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ رب نے اپنے یار کو آزمایا، محبوب نے اپنے یار کو آزمایا۔
جب رب نے اپنے یاد کو آزمایا، توجہ کرنا، اللہ نے کہا خلیل جان دے، کہا نار میں حاضر، آقا نے آزما کے کہا صدیق جان دے، کہا غار میں حاضر، اس نے بھی اپنی جان دی، اس نے بھی دی، وہ نار میں یہ بات ایک بات یہاں اور کہتے ہیں، نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن جس غار میں خلیل گئے اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے، جس غار میں صدیق گئے ہیں اس کے ذرے آج بھی مصطفیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ خلیل مال پیش کر مہمانوں کے پاس، ابو بکر مال پیش کر گھر کو جھاڑو دے کے، کپڑے اتار کے، تاج اور بوریے پہن کر، سب کچھ اکٹھا کر کے حضور کی خدمت میں۔ علماء کہتے ہیں حضرت عمر بہت کچھ لائے ہیں، عمر کے دل میں خیال آیا آج بازی جیت جاؤں، لیکن آگے بھی تو امتحان آتے ہیں۔ حضور نے یوں نہیں کہا کہ ابو بکر تھوڑا کیوں مرے، عمر زیادہ کیوں، یوں نہیں، انداز بدل گیا ہے سوال کا، صدیق لائے کتنے چھوڑ کتنا آئے، عمر لائے کتنے چھوڑ کتنا آئے، عمر چل گئے آدھا رکھایا ہوں آدھا لے آیا، ابو بکر کیا لائے ہو، فرمایا آقا جب تھا تو سب کچھ دیا، آپ نے مانگا اس وقت ہے جب یہ کپڑے بھی اتار کر تاج اور بوریے پہن کر آپ کی خدمت میں لانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان سے جبریل امین اترے تو ان کا بوریے اتار کر لباس، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا محبت میری، آسمان کی طرف دیکھا، سارے ستاروں کا یہ حال ہے، فرشتوں کا، کیوں؟ فرمایا صدیق کی ادا خدا کو پسند آئی ہے، جب تک ابو بکر کے جسم پر یہ لباس ہے فرشتے اسی لباس ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ خلیل کا سارے کے سارے وہ عکس پڑ رہا ہے جو ابو بکر صدیق ہے۔ خلیل قدم دے بابا چھوڑ کے مکہ آیا، صدیق قدم دے مکہ چھوڑ کے مدینے گیا۔ یہاں ایک بات اور کہتے ہیں، وہ بیوی بچے لے کے آیا، یہ بیوی بچے چھوڑ کے محبوب کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ خلیل اولاد پیش کر، اس نے اسماعیل پیش کیا، بہت بڑی قربانی تھی، اس قربانی کا تصور دنیا میں نہیں کوئی نہ سکتا، لیکن تھوڑا سا ادھر بھی تصور۔ صدیق اولاد نے گھرانہ قربان کیا ہے، بیٹا خدمت کر رہا ہے، والدہ خدمت کر رہی ہے، ابو بکر کی بیٹی خدمت کر رہی ہیں، اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی، اور تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے سارے دوست اس پر تصور کریں کہ حضور کی عمر آپ اس وقت مدنی سمجھیے 53 سال سے زیادہ تھی، جب عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی، اور سیدہ عائشہ ابھی جوانی کے ابتدائی مراحل میں قدم رکھ رہی ہیں۔ دنیا میں کسی کو پتا ہو کہ مرد اتنی عمر پر ہے، میری بچی کی یہ عمر ہے، اب پلنگ تو رشتہ کرتا تھا، کرے تو دنیا کی لالچ دیکھتا ہے، شمال دولت سرمایہ دیتا ہے۔ یہاں یہ پتا تھا کہ نبی ہیں، نبی کی جائیداد دنیا اور باز نہیں ہوتا، وہ علم و نبوت کے کمالات ہیں جو امت کا چیز ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے چلو بچی ادھر سے بیوہ ہوگی کہیں اور چلی جائے، لیکن جہاں یہ کیفیت کہ حضور کے بعد 45 سال عائشہ صدیقہ زندہ رہی ہے، توجہ سے $2210 حدیثیں نقل کی ہیں، 4
نبوت حاصل کیا ہے. کیا مطلب کہ عورتوں کی سب سے بڑی معلمہ کائنات عائشہ صدیقہ ہے. یہ ابو بکر کی اس بیٹی کا ہے. خلیل جب سارے امتحانوں میں پورے ہوئے، جان بھی دی، مال بھی دیا، وقت بھی دیا، اولاد بھی دیا، گھر بھی قربان کیا، تو رب نے انعام میں کہا جائلک للناس اماما، تجھے امامت دیتا. سارے بولو کیا دیتا؟ ابو بکر جب سارے امتحانوں میں پورے اترے، مال دیا، اولاد دی، وقت دیا، جان دی، بچے دیے، سب کچھ قربان کیا، تو حضور نے بھی اعلان کیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. کہا گیا رقیب کو قلب ہے برداشت نہیں کرے گا. فرمایا لا یا اللہ والمؤمنون الا اللہ بھی انکار کرتا ہے، نبی بھی انکار کرتا ہے، امت بھی انکار کرتی ہے محمد کے مصلی کے صدیق کے بغیر کوئی. تو یہ صدیق خلیل کے کمالات کا صدیق ہے. موسیٰ کے کمالات کا عکس عمر پر ہے. توجہ سے بات کو سنو. موسیٰ کا معنی ہے پانی سے زندہ نکلنے والا. تو کلیم کو پانی میں ڈالا گیا تھا، وہاں سے زندہ پایا. عمر کا معنی کیا ہے؟ اسی بات ہے زندگی والا. سارے اسی بات سے موسیٰ کا معنی بھی وہی ہے، عمر کا معنی بھی یہی ہے. دوسری چیز، موسیٰ کے نام میں بھی کوئی نکتہ نہیں، عمر کے نام میں بھی کوئی نکتہ نہیں. تیسری چیز، عمر کے 3 حرف ہیں اور ایک حرف انتخاب ہے. عمر کی عین علی کا انتخاب، عمر کی میم محمد کا انتخاب، عمر کی را رب کا انتخاب. علی نے اپنا داماد بنایا، انتخاب کیا. مصطفیٰ کی دعا بنے، انتخاب ہوا. خدا نے توبے سے چن کر عمر کو مصطفیٰ کے قدموں میں بھیجا. یہ رب کا انتخاب. پھر عمر توجہ سے بات کو سنو، اکیلا ہے جو عناصر اربعہ کا حکمران. حضور کی امت کا واحد آدمی ہے جس نے عناصر اربعہ پر، زمین پر، پانی پر، ہوا پر، دریاؤں پر حضرت عمر نے حکومت. دنیا میں ایسا حکمران نہیں. کلیم نے دریا میں آسا مارا راستے پہ. جب عمر کی باری آئی تو عمر بن العاص گورنر نے کہا حضرت دریا نہیں چلتا. حضرت عمر نے دریا کو خط لکھا. سب سے پرچی ہے لکھے ہوئے، اس کے کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جو دل کہے گا اس کا احسان ہو کر ہے، جو راتی اس لیے مجھے میرے ہاتھ پر. توجہ سے بات. حضرت عمر نے دریا کو خط لکھا. دریا جامعہ شمسیہ میں پڑھتا، جامعہ ملیہ کا شاگرد تھا، کسی اور مدرسے میں پڑھتا تھا، کسی یونیورسٹی کا فاضل تھا. دریا ہے، پانی کا خط سے کیا تعلق؟ لیکن عمر کی حکومت کا اندازہ جب خط لیا اور پانی میں گیا تو پانی اپنی سطح سے بلند ہوا. اس وقت سے آج تک 15 صدیاں گزر گئی ہیں. تیرے میرے دریا راوی جناب جہلم ستر سب خوش ہو جاتے ہیں. جس کو عمر نے خط لکھا اس کی روانی میں ایک بات اور آئی گئی ہے تو اس خوبصورت سٹیج کی سیزن میں کہتے ہیں دشمن کو عمر سے غصہ ہی اس لیے ہے. یہ کل اس نے دوست نکالا ہے نا بیٹے، لیکن سورج پہ تھوکنے والوں کا انجام یہی ہے کہ تم کے میں یاد کرنا چاہتا ہوں عمر پہ غصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گورنر نے خط میں کہا تھا یہ ہر سال ایک روشیزہ بچی دیتا ہے پھر چلتا. یعنی دریا کو مدے کی عادت اور لیتا تھا تو چلتا تھا، مدے کی عادت. عمر کا سب سے بڑا ان لوگوں کے ہاں جرم یہ ہے کہ مدے عمر نے اس نے دریا کو نہیں مدہ کرنا دیتا.
عظمت اور جلالت کو اللہ نے بلند کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت سیدنا عمر بن خطاب عناصر اربع کے حکمران، پانی پر ہوا پر حکومت، یا ساری الجبل، ہوا پیغام لے گیا، زمین پر حکومت، مدینے میں زلزلہ آیا، پورا مار کے کہا خیر ہے کہ عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا، بہت نے کیے، زلزلہ رکا، آج 15 صدیاں ہو چکی ہیں، محمد کے مدینے میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ عمر کی حکومت ہوا پر، ہوا پیغام لے کے جانے، آگ پر، مدینے میں ابھی کو پہاڑ ہے، آگ نکلی اور اس پہاڑ سے بڑھ سکتا بکتی، حضرت عمر نے صحابی کو کی چادر دے کے فرمایا اس آگ کو پیچھے کپڑے اور آگ کا بھی کوئی جوڑ ہوتا ہے، پانی کا گلاس بھی دے دیتے تو عقل مانگتی ہے کہ پانی سے آگ بنتا ہے، لیکن صحابہ نے کپڑے سے آگ کو پیچھے کیا، وہ گئی، آج 15 صدی ہو چکی ہیں، دوبارہ آگ نہیں بنتی، جو عمر کی فاروق اعظم 22 لاکھ تعمیر کے فاتح، 4000 مسجدیں تعمیر کی، 2000 قرآن کے کلمی نسخے لکھے، پوری امت مسلمہ کو سب سے اعلیٰ قسم کے محفل بنا کر قائم کر کے دیے، یہ عمر پہ موسیٰ کے کمالات کا عکس، داؤد کے کمالات کا عکس، حضرت سیدنا عثمان پر ایک عکس جاتا۔ داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو پڑھنے میں وجد ایسا آتا کہ پرندے کی ضرورت میں حضور کے صحابہ نے عثمان ہی ہے اکیلا کلمہ پڑھا تو قاری قرآن پڑھتا، دور حکومت گزارا تو جرا زندگی گزاری تو تلاوت قرآن کر کے، کلمہ پڑھا تو سامع قرآن پڑھ کے، زندگی گزاری تو قاری قرآن پڑھ کے، دور حکومت گزارا تو ناشر قرآن بن کے، دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن۔ عیسیٰ کے کمالات کا عکس علی پر دیکھیں، عیسیٰ کی ابتدا عین انتہا یا علی کی ابتدا عین انتہا یا۔ عیسیٰ علیہ السلام توجہ سے بات کریں، انبیاء میں حکمتوں میں بادشاہ، اس لیے انجیل میں ان کی حکمتوں کے فیصلے بہتر ہیں۔ حضور کی امت میں سب سے بڑی حکمت والا صاحب ہے، انا کان الحکمت والی جنبا بہاری نبی کا۔ پھر حضرت علی نے اللہ نے خوبی رکھی، حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیرے متعلق میری امت میں 3 گروہ ایسے جیسے عیسیٰ کے متعلق، ایک وہ جو تجھ سے محبت میں غلب کرتے عیسیٰ کی طرح خدا بن گئے، وہ ظالم ہوتی ہے۔ دوسرے وہ جو عیسیٰ کی طرح تجھ سے بغض رکھتے ہیں، تیری شان کو نیچا کر دیتے، توہین کریں گے، ان میں وہ رافضی بھی ہیں اور وہ بدبخت بناتے ہیں۔ فرمایا اقتدار پر جو ہوگا جو مسلمانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام والا عقیدہ رکھتا تھا کہ ان کو عبداللہ رسول کہا جاتا ہے، آپ کو اللہ کا بندہ بھی سمجھیں گے، خلیفہ راشد بھی سمجھیں گے، امام عادل بھی سمجھیں گے، اور وہ یہ طبقہ اہل سنت کا جماعت ہے جو حضرت علی کے متعلق اعتقاد رکھتی تھی۔ اب میں آپ کی بات کہتے ہیں بات سمجھتا ہوں، ہمارے بزرگوں کی کاوشوں سے 100 سالہ محنت کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا فیصلہ ہوا۔ کیا میں پاکستان سے اس وقت تک صحابہ اہل بیت کے تحفظ کی جنگ ہمارے بزرگ مختلف طریقوں سے لڑتے آئے، اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ناموں سے صحابہ اور اہل بیت کا بل پیش ہوا، دونوں جگہ سے کامیابی کے ساتھ مقبول ہوا۔ سمجھانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے تحفظ کے بل کی ضرورت ہے، قیامت تک کے لیے کامل زندگی نمونہ حضور کی سیرت
سارے بولو حضور کی سیرت کی بات سے حضور کی سیرت. حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں. ایک ہے باہر کا حصہ، ایک ہے گھر کا حصہ. ایک ہے سفر کا حصہ، ایک ہے حضر کا حصہ. میں اس وقت باہر کے گھر میں نہیں ہوں، سفر میں گھر میں نہیں ہوں. تو میری یہ زندگی کہ میں لاہور کیسے پہنچا، دوستوں سے کیا باتیں ہوئی، میں نے جن سے کیا کہا، میری کن سے ملاقات ہوئی، مولانا عبدالرب تو بتا سکتے ہیں، مولانا عثمان آفاق تو بتا سکتے ہیں، وہ حضرت رضوان صاحب تو بتا سکتے ہیں، وہ قاری صاحب تو بتا سکتے ہیں، وہ میرے یہ ساتھی تو بتا سکتے ہیں. میری بیٹی تو نہیں بتا سکتی، میری بیٹی تو نہیں بتا سکتی، میری بھانجی بھتیجی میری گھر کی عورتیں تو نہیں بتائیں. تو یہ زندگی باہر کے لوگ بتائیں گے. اور وہ باہر کی جماعت تھی صحابہ، سارے بھائیوں کی اندر کی جماعت ازواج مطہرات، اہل بیت رسول، نبی کریم کا خاندان، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، علی بن ابی طالب، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر، ان کی اولادیں، یہ اندر کا خاندان ہے. حضور گھر کیسے رہتے تھے، سوتے کیسے تھے، سرما کیسے ڈالتے تھے، بولتے کیسے تھے، بیویوں کے پاس رہنا سہنا کیسا تھا، بچوں سے پیار کیسا تھا، فاطمہ آتی تھی ٹکڑے کیسے ہو جاتے تھے، ان سے محبت کیسے کرتے تھے. یہ اندر کی زندگی گھر والے تھے. اب باہر والوں پر بھی اعتماد ضروری ہے، اندر والوں پر بھی اعتماد ضروری ہے. اس پر میں اپنے مرشد صفی شاہ رحمہ اللہ کا جملہ نقل کرتا ہوں کہ صحابہ بھی ہماری آنکھ ہے، اہل بیت بھی ہماری آنکھ ہے. ہم کانے نہیں آنکھوں والے ہیں. ان دونوں آنکھوں سے وہ حضور کی سیرت کو دیکھتے ہیں. ہمیں باہر کی زندگی بھی سمجھ آتی ہے، اندر کی زندگی بھی سمجھ آتی ہے، حضور کی سیرت بھی سمجھ آتی ہے، حضور کی نسبت بھی سمجھ آتی ہے. ایک ابو ہریرہ کا انکار کر دو صحابہ، جو لوگ صحابہ کے نزدیک تھے، میں اس کی اہمیت میں ڈالتا ہوں. مثلاً کیوں کہتے جیسے کہ بے غیرت کہہ دیتے ہیں، بے اعتبار آدمی کا جی اہمی میں کہتے سمجھا لیتا. 5000 حدیث ابو ہریرہ نے نقل کی. اگر ایک صحابی کے اعتماد اٹھ جائے تو 5000 نبی کی حدیثیں ختم ہو گئی ہے. بچی تو صحابی پہ جب اعتماد نہ رہا تو اس کی زبان پر بھی تو اعتماد نہ رہا. اہل بیت میں ایک عائشہ کو لے لو رضی اللہ تعالیٰ، 2000 حدیثیں اس نے نقل کی. اگر اس عورت کے متعلق بھی کہے یہ قابل اعتبار نہیں تھی، اس پر یقین نہیں ہے، تو 200 حدیثیں 2000 حدیثیں ختم ہوئی. تو حضور کی سیرت محفوظ ہے. صحابہ اور اہل بیت کے تعلق کے اس تعلق کی وجہ سے کہ ان پر اعتماد کیا جائے، جب ان پہ اعتماد ہوگا تو حضور کی سیرت محفوظ ہوگی. صحابہ کو چھوڑو گے باہر کی زندگی ختم، اہل بیت کو چھوڑو گے تو اندر کی زندگی ختم ہوگی. دونوں سے تعلق رکھیں گے تو حضور کی سیرت محفوظ رہے گی. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے ساتھ، محبوب کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے خاندان اور اہل بیت کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت نصیب کرے. اس رشتے کو ہمیشہ آباد رکھے. نہ جس کی کام شروع اللہ قبول کرے.